انتقال کر چکا ہے، اے بچے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اب میں اپنی قسمت کو رو رہی ہوں؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے کا زمانہ ہے، اس ظریفہ سے مسکرا کر کے ارشاد فرماتے ہیں، ارے ظریفہ تم اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کر کے آؤ، اس لیے کہ جو جس بچے کو تم مردہ بتلا رہی ہو وہی بچہ تمہاری گود میں زندہ ہے، وہی بچہ تمہاری چادر کے اندر مسکرا رہا ہے، ذرا اس بچے کے چہرے سے چادر ہٹا کر کے تو دیکھو۔ جب اس ظریفہ نے حضور غوث اعظم کی بات کو سنا، بچے کے چہرے سے چادر کو ہٹایا تو ظریفہ دیکھتی ہے کہ وہی مردہ بچہ اس ظریفہ کی گود میں مسکرا رہا ہے۔ حضرات محترم اب یہ شور و غل ہو گیا، شور مچ گیا کہ خانقاہ میں ایک مردہ بچہ زندہ ہو گیا ہے، ہر طرف سے شور اٹھ گیا کہ بچہ زندہ ہو گیا ہے۔ حضور عبداللہ سومری کے کان میں جب یہ آواز پہنچی کہ ایک بچہ ہماری خانقاہ کے اندر زندہ ہو گیا ہے، اپنے ہاتھ میں چھڑی لی اور لے کر کے اپنے نواسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف کو چلنا شروع ہوئے۔ ارشاد فرماتے ہیں، اے عبد القادر کیا تمہیں معلوم نہیں ہے تم نے وہ چھپے ہوئے رازوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس منصب پر تمہیں فائز کیا ہے ان رازوں کو تم نے ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب چھڑی لے کر کے حضور غوث اعظم کے پیچھے پیچھے نانا چل رہے ہیں، نواسا آگے آگے دوڑ رہا ہے۔ حضرات محترم ابھی بستی کے قریب سے نکلنا شروع کیا ہے، بستی سے جب گزرنا شروع کیا ہے تو راستے میں چلتے چلتے ایک قبرستان آتا ہے، اسی قبرستان کے قریب جیسے ہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں، اس قبرستان کے مردوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اے قبرستان کے مردوں اٹھو، تم میرے نانا سے میری حفاظت فرماؤ۔ حضرات محترم اس قبرستان کے اندر 300 مردے دفن تھے، ایک آواز پر ہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 300 مردے قبرستان سے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف ہیں اور بیچ میں قبرستان کے 300 مردے کھڑے ہو چکے ہیں، ادھر حضور عبداللہ سومری کھڑے ہیں۔ اب اپنے نواسے حضور غوث اعظم سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے عبد القادر میں تمہارے مرتبے کو سمجھ گیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس مرتبے پر فائز کیا ہے کہ تمام دنیا کے ولیوں کے گردنیں تمہارے قدم کے نیچے ہے، تمام ولیوں کی گردنوں پر تمہارا قدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام تمہیں عطا فرمایا ہے کہ جو کسی ولی کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ اسی لیے تو کوئی شاعر کہتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو حضور یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم آج ہم دنیا کے اندر رہنے کے بعد نعرہ لگاتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ذرا تم اپنی زندگی کا مطالعہ کرو اور پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کرو کہ آج ہم دنیا کے اندر رہنے کے بعد میں ہم نعرہ تو دیتے ہیں کہ ہم حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کہ کبھی حضور غوث اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کسی وقت کی نماز کو ترک کیا تھا؟ کیا حضور غوث اعظم نے کسی وقت کی نماز کو ترک کیا تھا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے اپنی زندگی میں کسی وقت کی نماز کو ترک کیا تھا؟ ارے پیارے، کبھی نمازوں کو ترک نہ ہونے دیا، کبھی نمازوں کو چھوڑا نہیں۔ آج ہم ہیں کہ مہینوں مسجد کی طرف کو پلٹ کر کے نہیں جاتے، مسجد کی طرف کو پلٹ کر کے نہیں دیکھتے۔ اذان ہوتی ہے ہم چوراہوں کو نہیں چھوڑتے، اذان ہوتی ہے ہم اپنے بستر کو نہیں چھوڑتے۔ اگر ہم اپنے گھر کے اندر ہیں، اذان ہوتی ہے تو ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر کے نہیں جاتے ہیں۔ کیا کبھی تم نے یہ سوچا ہے؟ عام چوراہوں پر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مصیبتوں میں ہمیں گرفتار کر لیا ہے، ہم بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں۔ اے انسان، کبھی تم نے اپنی زندگی کا مطالعہ کیا ہے کہ مجھے پریشانیاں کیوں گھیر رہی ہے، کہ مجھے پریشانیوں میں مبتلا کیوں ہونا پڑ رہا ہے؟ کہ تیرے کیے کے کرتوت ہے جو آج تجھے آ کر کے پریشانیاں گھیر رہی ہے۔ آج تو نمازوں سے دور ہوتا چلا گیا ہے، قرآن عظیم کی تلاوت کرنے سے تو دور ہوتا چلا گیا ہے، اپنے والدین کی فرما برداری کرنے سے تو دور ہوتا چلا گیا ہے، بڑوں کا ادب کرنے سے تو دور ہوتا چلا گیا ہے۔ اے انسان، ذرا تو اپنے بستر پر سوچ تو صحیح کہ جب تو اپنے بستر پر اکیلا لیٹے تو اپنی زندگی کا مطالعہ کر لے کہ تو نے کتنی نمازوں کو ادا کیا ہے، کتنا روزوں کو رکھا ہے، کتنے اپنے والدین کی فرما برداریاں کی ہے۔ اے انسان، ذرا تو سوچ تو صحیح۔ وہی وجہ ہے، اصل میں وجہ یہی ہے کہ ہم نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، ہم نمازوں سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جسم حوصلہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ آج ہم اگر نمازوں کی پابندی کریں، اپنے والدین کی فرما برداری کریں تو کامیابی تمہارے قدم چومتی نظر آئے گی۔ ذرا سوچو تو صحیح، حضرات محترم حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس زمانے میں ایک کفن چور رہا کرتا تھا، اس کا کام صرف کفن چوری کرنا تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، ہماری بستی کے اندر ایک کفن چور رہتا ہے اور وہ چور کفن چوری کرتا ہے، اس کو ہمارے پاس بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے غلاموں کو بھیجا اور چور کو بلا کر کے لے کر کے آئے۔ جب حاضر ہوا بارگاہ میں، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی میرے، ہم نے سنا ہے کہ تم کفن چوری کرتے ہو۔ تو اس نے بڑے فخر سے کہا کہ ہاں حضور، میں تو کفن چور ہوں، چوری کرتا ہوں۔ ڈرا نہیں، ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں بڑے فخر سے کہتا ہے کہ کفن چور ہوں، کفن چوری کرتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا کفن چوری نہ کرو، کہ یہ پیسے لے لو اور تم میرا کفن نہ چرانا۔ اب حضرات محترم، اس دور میں جتنے بھی پیسے انہوں نے دیے، 250 یا 300 جتنے بھی کفن کی رقم ادا کی، سوچنے لگا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں کہ مجھے ایسا جھانسا تو نہیں دے رہے
کہ کفن کی قیمت کم دے رہے ہو اور جب یہ دنیا سے جائیں تو قیمتی لباس قیمتی کفن ان کے اوپر پڑ جائے۔ حضرات محترم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے حضور، میں اب آپ کے کفن کو چوری نہیں کروں گا، لیکن جستجو میں وہی تھا کہ ان کے کفن کو دیکھنا ضرور ہے۔ تھوڑے ہی عرصہ گزرا کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے پردہ فرما کر کے چلے گئے۔ اعلان ہو گیا کہ حضرت بایزید بستامی نے دنیا سے پردہ کر لیا ہے، فلاں وقت ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، فلاں وقت ان کو دفن کیا جائے گا۔ حضرات محترم اب یہ کفن چور تھا، قیمت کفن کی پہلے لے چکا تھا۔ اب جیسے ہی اس کے کان سے آواز ٹکراتی ہے کہ بایزید بستامی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، دنیا سے پردہ فرما لیا ہے، جلدی سے اپنے اس نے کانوں کو چھوڑا اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے آ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے یہ آگے کو بڑھنا شروع ہوتا ہے، دھیرے دھیرے یہ آگے کو جانا شروع ہوتا ہے۔ اس کی نظر یہ تھی کہ میں پہلے کفن دیکھوں گا، جتنی قیمت دی ہے اس سے کہیں زیادہ قیمتی کفن تو نہیں پہنا ہے۔ حضرات محترم حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جب سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے، نماز جنازہ ادا ہو رہی ہے، یہ کفن چور سب سے اگلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم اور جیسے ہی یہ کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد میں نیت باندھ کر کے نماز جنازہ ادا کر رہا ہے، بار بار کفن کو دیکھ رہا ہے۔ حضرات محترم جب حضرت بایزید بستامی کو قبر کے اندر اتار دیا گیا، ان کو دفن کر دیا گیا، رات کی تاریکی کا انتظار کر رہا ہے، رات کو انتظار کر رہا ہے کہ اب کب رات ہو اور میں کب بایزید بستامی کے اوپر سے کفن کو اتار کر کے لے کر کے آؤں۔ رات کی تاریکی پھیلنا شروع ہوئی، رات کا سناٹا چھانا شروع ہوا۔ یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اسی قبرستان کا رخ کرتا ہے جس طرف حضرت بایزید بستامی جس قبرستان میں دفن ہے۔ حضرات محترم جیسے ہی بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کے قریب پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد میں یہ اور قبروں کے اندر جب کفن چرانے کے لیے داخل ہوتا تھا تو پہلے پیر کو ڈالتا تھا۔ جب کسی قبرستان کے اندر یہ کسی مردے کا کفن چوری کرنے کے لیے جاتا تھا تو پہلے اپنے پیر سے اس کے کفن کو کھینچ لیا کرتا تھا۔ بس اس نے اتنا سوچا کہ اگر میں پیر ڈالتا ہوں تو بے ادبی ہوگی، اپنے ہاتھ کو قبر کے اندر ڈالا۔ جیسے ہی کفن کو ہاتھ نہ رکھنے پایا، حضرت بایزید بستامی نے ہاتھ کو پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا، واہ واہ، ایک جنتی جنتی کے کفن کو اتار رہا ہے۔ اتنا جب سنا یہ گھبرا گیا، گھبرانے کے بعد میں عرض کرتا ہے کہ آقا کہ آپ یہ فرمائیے کہ جنتی جنتی کے کفن کو تو اتار رہا ہے، لیکن آپ نے جنتی کہا کسے ہے؟ کہ میں تو ایک گناہگار ہوں، میں تو سیاہکار ہوں، میں تو بہت گناہوں میں ملوث ہوں، میں نے تو اپنی زندگی میں کفنوں کو چوری کیا ہے، آج تک میں کفن ہی کفن چراتا ہوں، میرا اور کوئی دوسرا کاروبار نہیں ہے۔ حضرات محترم حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، آقا میں نے تو کفنوں کو چرا چرا کر کے گناہوں کی گٹھی اپنے سر پر رکھی ہے، میں نے نہ جانے کتنے مردوں کے اوپر سے کفن کو اتارا ہے، نہ جانے کتنے مردوں کی کفن سے میں نے کتنے مردوں کو ننگا کیا ہے، میں تو اسی کام کو کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت بھی فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا؟ اے بایزید بستامی تم نے آج گناہگار کو جنتی کہہ دیا ہے، میں جنتی کیسے ہو گیا ہوں؟ تو حضرت بایزید بستامی ارشاد فرماتے ہیں، اے نادان انسان، جب میں نے تجھے اپنے کفن کی قیمت دے دی تھی تو تو میرے کفن کو چرانے کے لیے آیا تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے فرمان لے لیا تھا، میں نے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ اے پروردگار عالم، جتنے لوگ میری نماز جنازہ ادا کرے سب کو تو جنتی بنا دے، سب کو تو جنت کا حقدار کر دے۔ ایک کفن چور تو بھی تو اس میں تھا،
तूने भी तो मेरी नमाज जनाजा अदा की है, इसीलिए तू जन्नती है। जिसने मेरी नमाज जनाजा अदा की है उसको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नती बना दिया है। इसलिए तो शायर कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो करम तेरे हैं। घर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, घर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात, कहने और सुनने में जो भी गलती हुई हो परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में माफ फरमाए। खूब की सरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।